گزشتہ ہفتے بات چل رہی تھی کہ اس پرفتن دور میں جہاں بہت زیادہ جگہ جگہ پر فتنے ہی فتنے ہیں، اس فتنے والے دور میں اپنے آپ کو سنبھال لینا، اپنے ایمان کی حفاظت کر لینا، یہی شخص کامیاب ہے۔ بہت مشکل ہے کہ ہم اور آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں نے بتایا تھا آپ کو، ہر انسان فتوے دینے لگ گیا ہے۔ ہر انسان فتوے دینے لگ گیا۔ ہر انسان وہ کام سنبھالنا چاہتا ہے جو کام کس کا ہے؟ علماء کا۔ جو کام علماء کا ہے وہ کام ہر انسان سنبھالنا چاہتا ہے۔ اور دلیل بھی سنتے جاؤ، بلغوا انی ولہ آیا۔ آپ کو تھوڑا بھی علم ہو، ایک آیت ہی آپ تک پہنچے تو اس کو اور لوگوں تک پہنچاؤ۔ اس حدیث میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ آپ لوگوں تک دین پہنچاؤ، فتوے بازی نہ کرو۔ سمجھے بات؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ آپ کو کوئی مسئلہ آپ نے مجھ سے سنا، صحیح حدیث کی روشنی میں سن لیا، سننے کے بعد آپ اس کو جا کر کہتے کہ یہ صحیح حدیث اس طریقے سے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو علم اتنا ہی ہے۔ آپ اس کا بیک گراؤنڈ جانتے؟ ارے بول لو یار، نہیں ہے نہ آپ اس کے آگے کا جانتے، تو آپ صرف کتنا بتاؤ گے جتنا آپ کو علم ہے۔ لیکن یہ معاملہ آج نہیں چل رہا ہے۔ آج معاملہ چل رہا ہے ہر کوئی مفتی بنا بیٹھا ہے، ہر کسی کو میرا خیال ہے کہ مزہ آتا ہے بھائی فتوے دینے میں۔ ایک واحد عالم ایسا ہوتا ہے نا جو فتوے دینے سے ڈرتا ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے فتوے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ فتوے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذمہ داری لے رہا ہوں میں، اپنے کندھے پہ رکھ کے گولی چلا رہا ہوں، سمجھ رہے ہو؟ میں ساروں کی ذمہ داری لے رہا ہوں۔ تو ایک عالم جانتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ جب تک صراحت کے ساتھ کسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعے اللہ رب العالمین نے وحی کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہو کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ چیز حلال ہے، جب یہ واضح ہو گیا نا، جب ایک عالم کہتا ہے کہ یہ حرام ہے اور یہ کیا ہے؟ حلال ہے، اس کے علاوہ نہیں کہتا حرام حلال، ہر چیز میں کیا چل رہا ہے آج؟ حرام حلال کے مسئلے بتا رہے ہیں۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا، پچھلے ہفتے گزشتہ جو بات چل رہی تھی کہ اس فتنے کے دور میں آپ علماء سے جڑ کر رہو۔ آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ ہے کہ کب کون انسان آ کر آپ کو گمراہ کر دے۔ اس کی دلیل میں نے بتایا، ابھی یہ نیا فتنہ نکلا ہوا ہے یہاں پر نن نگری کے پاس۔ وہ لوگ ایسے ہیں اپنا نام دے کر رکھے اہل قرآن، چونکہ میں آپ سب کا رہبر ہوں تو میں ہر اس چیز کا رد کروں گا جو اسلام کے خلاف ہے۔ کسی کو برا لگے لگنے دو، کسی کو برا لگ رہا ہے تو لگنے دو۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ قرآن ہی سب کچھ ہے، احادیث کو ہم مانتے نہیں ہیں۔ اور آپ سب عام انسان بیٹھے ہوئے، آپ جب ان کے پاس جاؤ گے تو 110% آپ ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو علم قرآن کا نہیں ہے، آپ کو احادیث کا علم نہیں ہے۔ آپ ان سے کس بیس پر مقابلہ کرو گے؟ آپ ان سے بات کر رہے ہو، وہ آپ کو دلیل پہ دلیل قرآن کی دیے جا رہا ہے، آپ کو قرآن کا علم تو نہیں ہے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا وہ آدھی بات بتا رہا ہے یا پوری بات بتا رہا ہے، آپ کو یہ چیزیں نہیں پتہ ہے، تو آپ ہو سکتا ہے اس کے بہکاوے میں آ جائے۔ یہی میں کہتا ہوں بہت بڑی بات ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ اللہ نے کہا ربنا، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے ہم ساروں کو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ یہ دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ میرے دل کو اب مت پھیر ہدایت مل جانے کے بعد، سمجھ رہے ہو؟ یہ دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ ان لوگوں نے کس چیز کا انکار کیا جانتے ہو؟ نماز کا۔ سب سے پہلی چیز نماز کا انکار، کہ دن میں 5 ٹائم نماز نہیں ہے۔
نماز کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے، انکار کر دیے. اور لوگ لا علمی میں ان کی بات مان رہے. نماز کا انکار کتنی بڑی بات ہے. نماز کیا ہے؟ رکن ہے، اسلام کا رکن ہے نا. بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ. نماز کا انکار کرنے والا اسلام میں بھی داخل نہیں ہے. وہ نماز کا انکار، 5 ٹائم نماز ہے نہیں، وہ نہیں پڑھ رہے. روزے نہیں رکھے مہینے بھر کے، پورا مہینہ روزے نہیں رکھے وہ لوگ، روزے کا بھی انکار کر دیے. اور جب میرے پاس آتے ہیں نا ایسے لوگ کہ ایسے لوگ ہیں جو ایسا کہہ رہے ایسے کہہ رہے، تو میں ان کو سمجھا کے بھیجتا ہوں. اور میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں ایسے لوگوں سے آپ بات مت کیا کرو، میرے پاس لاؤ، کیونکہ آپ کے پاس اس لیول کا علم نہیں ہے. وہ دلیل دے رہے ہیں کہ پورے قرآن مجید میں رمضان کا ذکر صرف ایک جگہ آیا ہے، سورہ بقرہ کے اندر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بس اتنا ہی ذکر آیا ہے. ادھر یہ ذکر نہیں آیا کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھو. سمجھ رہے ہو؟ یہاں پر یہ ذکر نہیں آیا کہ رمضان کے مہینے میں کیا کرو؟ روزے رکھو. عام آدمی بیٹھا ہوا ہے، بولے گا یار صحیح بات میں تو دم ہے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آیا ہے ذکر یا نہیں آیا ہے. وہ بیٹھے بیٹھے بولے گا، اور ایسا کانفیڈینس کے ساتھ بولتے، پتہ ہے کہ جس کو علم نہیں ہے نا وہ اندھی تکلیف، ارے یار وہ حدیث نمبر آیت نمبر سب چل رہا آج کل مارکیٹ میں، حدیث نمبر آیت نمبر یہ، اور آ کے میرے سامنے بھی بیان کرتے. بولتے امام صاحب، بولو ہاں بولو. بولے سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ حدیث نمبر فلاں فلاں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 166، ایسا آپ کو بتاتے. بولتا ہوں بھائی رک جا، میں انکار کیا؟ کسی بھی چیز کا آپ حوالہ کب دو گے کہ بھائی یہاں ہے یہاں نہیں ہے؟ جب میں انکار کروں. جب میں انکار کر ہی نہیں رہا ہوں تو کیوں فنٹر بن رہا ہے؟ کہ یہ اس بات کی علامت ہے وہ بتانا چاہتا ہے اس کو بہت زیادہ علم ہے. سمجھ رہے ہو؟ اور جب کہ علم زیرو ہے، کچھ بھی علم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے مطلب کی حدیث نمبر یاد کر کے رکھے ہیں، آپ کو آگے پیچھے پتہ نہیں ہے. دلیل یہی آیت میں لے لو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آگے کیا ہے؟ ھدی للناس، آگے کیا ہے؟ وبینات من الھدی والفرقان، آگے کیا ہے؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے اس میں وہ روزہ رکھے. قرآن میں روزے کا ذکر آیا؟ رمضان کا ذکر آیا؟ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کا ذکر آیا. لیکن عام آدمی کو نہیں پتا تھا. عام آدمی ارے یار یہ آیت نمبر بتایا ہے، اور اپنی عقل اتنی زیادہ چلتی کہ ہم جا کے وہ چیک بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ بھائی بہت کانفیڈینس ہے بولاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس فتنے سے بچنے کے لیے علماء سے جڑ کر ہی رہنا ہے. کوئی بھی انسان ہو، کتنا بھی علم حاصل کیا ہو، اگر وہ عالم نہیں ہے تو آپ اس سے مسئلے مسائل مت پوچھو. ایک دم ہوش و حواس میں یہ بات کہہ رہا ہوں. کتنا بھی بڑا کوئی انسان ہو جو علم حاصل کیا ہے، علماء کی مجلس میں بیٹھ کے حاصل کیا ہے، آپ اس سے مسئلے مسائل مت پوچھو. اگر وہ مسئلے مسائل آپ اس سے پوچھ رہے ہیں اور وہ جواب دے رہا ہے کسی علماء کا ریفرنس لیتے ہوئے، اور کسی عالم کا، جس عالم کا وہ ریفرنس لے رہا ہے وہ عالم نے کون سا ریفرنس دیا، یہ چیزیں بتا رہا ہے، تو ایک الگ مسئلہ ہے. اور یہ عام آدمی کرتا ہی نہیں ہے، اس کو فنٹر بننے کی عادت ہوتی ہے. ارے انہوں نے کہہ دیا ہے، وہ بخاری مسلم میں آ گیا ہے. سمجھ رہے بات؟ یہ مسئلے آج چل رہے ہیں، جبکہ قرآن میں صاف صاف رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کا ذکر آ گیا ہے. آگے کیا ہے؟ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اس میں آیا کہ تم مریض ہو یا سفر میں ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو گنتی کو کیا کرو؟ بعد کے دنوں میں مکمل کرو. کائے کی گنتی کو مکمل کرو بھائی؟ بولو آج کائے کی گنتی کو مکمل کرنا ہے؟ روزے کی گنتی کو مکمل کرنا ہے. عام آدمی کو پتہ نہیں ہے. اسی آیت میں ہوتا ہے اس کا جواب، لیکن ہمیں کیا ہوتا ہے؟ اتنا ہی بتایا جاتا ہے جتنا اپنے مطلب کی چیز ہوتی ہے. اور جب آپ روزے کا انکار کر دیے تب بھی آپ اسلام سے خارج ہو گئے، کیونکہ روزہ بھی رکن ہے، بنیاد ہے اسلام کی. اتنا ہو گیا روزے کی دلیل. اب آؤ دوسری جگہ، نماز کا انکار کر چکے لوگ. نماز نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور آپ جب جاؤ گے دلیلیں دو گے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روک دی. آپ نے دلیل دے دی. وہ کہے گا ادھر نماز کا ذکر کہاں ہے؟ ادھر تو ہے ان الصلاۃ، صلاۃ کا ذکر ہے، نماز کا ذکر نہیں ہے. اور آپ جو ہے کشمکش میں پڑ جاؤ گے، ٹینشن میں آ جاؤ گے کہ واقعی میں نماز کا ذکر تو
نہیں ہے. اب مجھے بتاؤ, چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے, صلاح کا ترجمہ آپ اپنے حساب سے جو کرنا ہے کر لو. اٹھاؤ سورہ مائدہ کے اندر اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, اذا قمتم الی الصلاۃ, جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو, فاغسلوا وجوہکم, تو اپنے چہرے کو دھو, وایدیکم الی المرافق, اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو, وامسحوا برؤوسکم, اور اپنے سر کا کیا کرو, مسح کرو, وارجلکم الی الکعبین, اور اپنے پیر کو کیا کرو, کعب تک دھو لیا کرو. اب مجھے بتاؤ یہ کس لیے دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کس لیے دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ پبلک کو پتہ نہیں ہے. یہ سنتے ہی اپنے مطلب کی چیزیں, کیونکہ آپ کو علم اتنا دیا جا رہا ہے. ایک عالم جو ہوتا ہے نا, وہ اپنی زندگی لگا کے آتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عالم جو بننے کے لیے جاتے ہیں نا, وہ حدیث پڑھ کے صرف نہیں آتے. حدیث تو پڑھ آپ مسجد میں بیٹھ کے بھی سکتے ہو, آپ باہر گھومتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہو. آج تو موبائل آ گیا, چلتے پھرتے حدیث پڑھو, فتوے دیتے رہو. وہ تو چل ہی رہا ہے آج کل, فتوے دے رہے لوگ حدیث پڑھ پڑھ کے. عالم, ایک طالب علم جو جاتا ہے نا مدرسہ, وہ اس لیے نہیں جاتا ہے, وہ جاتا ہے یہ حدیث کا فہم سیکھنے کے لیے. اس حدیث کو سلف نے کیسے سمجھا, اس حدیث کا منہج کیا ہے, کس طریقے سے یہ حدیث آئی ہے, یہ فہم ایکچوئل سمجھنے کے لیے ایک طالب علم جاتا ہے. تو میں بتایا کس لیے دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے, بتاؤ. اگر جواب دے دیے نا تو آ کر مجھ سے مل لینا, نہیں دے سکتا کوئی. ہاں بیوقوف بنا سکتے آپ کو بیوقوف بنا سکتے. اب رکو, صرف اتنا ہی نہیں, پھر آیا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قبلہ چینج ہوا تھا. پہلا کون سا قبلہ تھا ہمارا؟ بیت المقدس. اس کے بعد ہمارا بیت اللہ ہو گیا. تو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا تھا کہ اپنے چہرے کو کہاں پھیر لو, بیت اللہ کی طرف, مسجد حرم کی طرف. کب پھیرنا ہے؟ قرآن میں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, کہ آپ اپنے چہرے کو کس طرف پھیر لو, مسجد حرم کی طرف. اب مجھے ایک سوال ہے میرا, کب پھیرنا ہے؟ اگر آپ احادیث کو نہیں مانو گے, اگر آپ نماز کا انکار کرو گے, نعوذ باللہ من ذالک, تو اپنے چہرے کو کب پھیرو گے؟ میں بتاتا ہوں کب پھیریں گے. آپ کے اوپر یہ ضروری ہو جائے گا کہ 24 گھنٹہ اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کر کے رکھے. آپ قبلے سے چہرہ ہٹا نہیں سکتے, سمجھے بات؟ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں آپ کا. ہمیشہ آپ کو ادھر دیکھ کے, میں ادھر نہیں دیکھ سکتا ہوں, حرام ہو جائے گا, نعوذ باللہ, ایسا ہو جائے گا. تو میری بات سمجھ رہے ہو, لوگوں کو علم کچھ نہیں ہے, اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. پھر ایک انسان پریشان ہو کے بولے گا یہ آیت اسی لیے آئی تھی کہ نماز میں اس طرف منہ ہوتا تو چینج ہو کے اس طرف ہو گیا تھا. نماز کا ذکر قرآن سے ثابت ہوا. یہ دلائل کا جواب کوئی نہیں دے سکتا ہے جتنے بیٹھے ہوئے. اذا قمتم الی الصلاۃ, نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ نے یہ کیوں کہا؟ نماز چھوڑ دو, آپ کا ترجمہ کرتا ہوں. صلاح کے لیے کھڑے ہو تو چہرے کو دھو, ہاتھ کو دھو, منہ کو دھو, پیر کو دھو. کیوں کہا؟ جب اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا کام کرو. یہ لوگ کہتے ہیں صلاح کا مطلب کیا ہے؟ نیکی کا کام کرو. مجھے بتاؤ, جب اس کا مطلب یہ ہے تو کیا ضرورت ہے ہاتھ پیر منہ دھونے کی؟ کیا ضرورت ہے سر کا مسح کرنے کی؟ غیر مسلم نیکی کا کام کرتے ہیں نا, وہ لوگ ایسا کرتے نہیں. آپ بھی نیکی کا کام کرتے تو ہاتھ پیر منہ سب دھو کے جاتے نہیں. بھلائی کے کام آپ ویسے ہی کرنے لگ جاتے ہیں. تو پتہ چلا اس کا جواب کوئی دے نہیں سکتا ہے. آخر میں آئے گا کہ نماز اس سے مراد ہے. چہرے کو قبلے کی طرف پھیرنے کا حکم کب ہے؟ نماز کے اندر. تو آپ علم حاصل کرو اور ایسے فتنوں سے کیا کرو, بچ کے رہو. آپ سوال کیجئے گا جا کر, آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. ان کیس آپ کے پاس کوئی آتا ہے اور آپ کو یہ سب باتیں بتاتا ہے نا, آپ کہنا پورے قرآن مجید کے اندر کہیں بھی ایک انسان مر گیا, یہ میں رسپیکٹ دے رہا ہوں, آپ رسپیکٹ بھی نہیں دینا ایسے لوگوں کو جو حدیث کو نہیں مانتے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے. بولنا آپ کے والد محترم کا, میں بہت رسپیکٹ سے کہہ رہا ہوں, آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا ہے, وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں. اب آپ کیا کریں گے ان کی باڈی کے ساتھ؟ پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے اس کو غسل دینا, سمجھ رہے ہو؟ پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے اس کو دفنانے کا طریقہ. پورے قرآن میں نہیں ملے گا آپ کو جنازے کی نماز پڑھنے کا طریقہ, کندھا دینے کا طریقہ کہیں بھی نہیں ملے گا. پوچھنا ذرا کیا کرو گے؟ بوکھلا جائے گا انسان اور ٹینشن میں آ کے بولے گا ویسے ہی سڑا دوں گا. پھر وہ سڑی کس کی باڈی تھی پتہ ہے؟ ابو لہب کو جانتے؟ ابو لہب بیماری میں مرا اور مرنے کے بعد اس کے بچے بھی اسے دفنانے کے لیے نہیں گئے تھے. اس کی لاش کو سڑ گل کے کیڑے مکوڑوں نے کھا لی, لیکن اسے دفنانے کے لیے اس کے خود کے بچے بھی نہیں گئے تھے. انسان پریشان ہو کے آئے گا کہ بھائی ہاں وہ دفنانے کا ذکر ہے, کہاں ہے؟ قرآن میں تو نہیں, وہ حدیث میں. مان لیا حدیث. ایسا مسئلہ ہوتا ہے, لوگوں کو علم نہیں ہے. پورے قرآن مجید کے اندر دفنانے کا ذکر نہیں ملے گا. ہاں
انڈائریکٹلی ایک جگہ ملتا ہے، لیکن انہیں وہ بھی نہیں پتہ. جس کو یہ بھی نہیں پتہ وہ اہل قرآن ہو گیا، وہ تو منکر قرآن ہے. وہ تو کیا ہے؟ منکر قرآن، یعنی جو قرآن کو بھی مانتا نہیں ہے. تو آپ ایسے لوگوں سے بچ کے رہو. ایسے لوگوں کو کہا کرو بھائی نماز کا انکار کر رہے ہو، پورا قرآن بھرا پڑا ہے نماز کے لیے. بولے قبر کا عذاب کے بارے میں نہیں ہے. میں سرسری جوابات دیتے چل رہا ہوں. قبر کے عذاب کے بارے میں تو نہیں ہے قرآن کے اندر. انسان مر گیا، اب سوال جواب آخرت میں ہوگا. ہاں، اب ایک عام آدمی کو پتہ ہوتا نہیں ہے، وہ اتنا ہی سنتا ہے جتنا اس کے مطلب کا ہوتا ہے. قرآن کے اندر النار آگ ہے، یعرضون علیہا غدوا وعشیا، دنوں رات اس شخص کو اس آگ میں جلایا جا رہا ہے. ویوم تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، پھر کل قیامت کے دن اور سخت عذاب میں فرعون کو ڈالا جائے گا. اب مجھے بتاؤ قیامت آئی ہے؟ نہیں، لیکن فرعون کو عذاب ہو رہا ہے. قیامت آئی نہیں ہے لیکن فرعون کو عذاب دیا جا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، دنوں رات اس کو آگ میں جلایا جا رہا ہے. ہمیں بظاہر لگ رہا ہے کہ اس کی باڈی رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کی باڈی صرف رکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ وہ عذاب میں مبتلا ہے، دنوں رات جل رہا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اور سخت عذاب میں سے داخل کیا جائے گا. پتہ چلا آخرت سے پہلے بھی عذاب کا تصور ہے، قیامت سے پہلے بھی عذاب کا تصور ہے. یہ صرف اور صرف خود بھی گمراہ ہوں گے اور آپ لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. ہمیں اس فتنے کے دور میں کس سے جڑ کے رہنا ہے؟ علماء سے. علماء سے کٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو علماء کے بارے میں بولے یہ علماء بھی آج کل یہ سب کر رہے، سمجھ جانا یہ لے کے جا رہا ہے دوسرے ٹریک پر. وہ میں بولتا ہوں اپنے والے اپنا چورن بیچ رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اپنا چورن بیچ رہا ہے. ہمیں کسی بھی مسلک کا علم ہو، آپ کسی بھی مسلک کے ہو، اپنے علماء سے تو کم سے کم جڑ کے رہو. آپ اگر دیوبندی مکتب فکر کے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کم سے کم آپ اپنے علماء سے جڑ کر رہو. یہ بات میری آپ سن لو، کیونکہ جب آپ اپنے علماء سے جڑ کر رہو گے تو آپ گستاخ صحابہ نہیں ہو سکتے. صحابہ سے محبت ایمان کا حصہ، پچھلے ہفتے میں ساری باتیں بتایا، ایمان کا حصہ. آپ جب اپنے مکتب فکر عالم سے جڑ کر رہو گے نا تو آپ صحابہ کی گستاخی نہیں کر سکتے. سمجھے بات؟ آپ اپنے مکتب فکر کے عالم سے جڑ کر رہو گے تو آپ احادیث منکر حدیث نہیں بن سکتے. آپ اہل قرآن ٹائٹل لے کے منکر قرآن نہیں بن سکتے ہیں. تو آج کے اس فتنے کے دور میں ہمیں بچ کے رہنا ہے. قرآن میں صاف صاف ذکر ہے قیامت سے پہلے، آخرت سے پہلے بھی عذاب دیا جا رہا ہے. ابھی اتنا ہی نہیں، میں صرف قرآن سے دلائل دے رہا ہوں، احادیث پہ ابھی تک نہیں آیا ہوں کیونکہ وہ احادیث کا تو انکار کر رہے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ ساروں کا جواب کہاں سے لاؤ گے آپ؟ بندہ جائے گا احادیث کی طرف تو تجھے احادیث ماننا ہی پڑے گا. بغیر احادیث کے انسان قرآن کو بھی سمجھ نہیں سکتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس کی دلیل اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ کی اطاعت کرو. واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. سمجھے بات؟ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے کیسے؟ صحیح احادیث کے ذریعے آپ کو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے. تو میں بات بتا رہا تھا قبر کے تعلق سے. تو قبر کا بھی ذکر قرآن مجید کے اندر ہے. آپ کو کہیں گے کہ قبر کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. قبر کا ذکر قرآن میں دلیل یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون. یوم یخرجون، اس دن وہ لوگ نکلیں گے، من الاجداث، کہاں سے؟ کہاں سے نکلیں گے؟ قبروں سے. آ گیا ذکر؟ کہیں اور سے نکلیں گے؟ قبروں سے نکلیں گے. قبر کا ذکر تو قرآن کے اندر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں اور جو ہمیں بتا رہا ہے وہ جانتا کچھ بھی نہیں ہے. وہ اپنی فیسلٹی دیکھنا چاہتا ہے، وہ قرآن حدیث آپ کو بتانا نہیں چاہتا ہے. وہ حدیث سے آپ کو کاٹ رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی آخرت برباد کر رہے ہو. اس لیے میں اس مسئلے کو لے کر چل رہا ہوں، کیونکہ اگر آپ اس مسئلوں میں پڑ گئے نا تو صرف دنیا برباد نہیں ہوگی بلکہ آخرت بھی آپ کی برباد ہو جائے گی. دنیا تو ہے ہی برباد، آخرت بھی برباد. جو نماز کا منکر وہ جنت میں کیسے جا سکتا؟ جو روزے کا منکر وہ جنت میں کیسے جا سکتا؟ اچھا ایک اور دلیل لے لو. قرآن میں الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں. اب کون سے حج کے مہینے؟ کب کرنا ہے حج؟ کون سے مہینے میں کرنا ہے؟ پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو. سمجھ رہے ہو بات؟ پھر انسان بولے گا حج کے مہینے تو معلوم ہے. اچھا تجھے معلوم ہے کون سے؟ وہ ذوالقعدہ، ذوالحج. وہ کہاں سے آیا تیرے پاس؟ وہ شاید حدیث میں. تو تو حدیث نہیں مانتا، حدیث پہ نہیں جانا، حج کا بھی انکار کر دے. ایک کام کر، پورا ہی نکل جا تو. سمجھا؟ تو قرآن کے اندر کہیں بھی حج کے مہینے کون سے اس ذکر نہیں ہے. قرآن کے اندر یہ ذکر نہیں ہے کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے. ہاں سب کا اشارہ صرف ہے، پورا آپ کو مفصل کہاں ملے گا؟
احادیث کے اندر تو انسان کو حج کرنے کے لیے بھی احادیث کی طرف جانا ہی پڑے گا. تو جو منکر قرآن اور منکر حدیث ہے وہ پوری طریقے سے اسلام سے نکل چکے ہیں, آپ ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ ان سے بحث و مباحثہ بھی مت کرو. ایک آیت یاد رکھو, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب آپ کسی جاہل سے مخاطب ہو نا, السلام علیکم, چل پتلی گلی تو اور میں اپنا, سمجھ رہے ہو, ہمیں ان سے بحث و مباحثہ نہیں کرنا ہے. آپ کیا اپنا ٹائم بکواس یعنی ٹائم برباد کرو گے؟ مجھے ایک بات بتاؤ, ایک انسان ہے آپ کے پاس اصلاح کی نیت سے آیا ہے, ہاں اس سے تو آپ بات کر سکتے ہو, لیکن جو آیا ہے ڈیبیٹ کی نیت سے, وہ آیا کہ میں ہاروں گا نہیں, اس سے آپ بات کر جیت ہی نہیں سکتے آپ, سمجھ رہے ہو؟ تو ہمیں سیدھا کہنا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے آپ کو راستے سے چلے جانا ہے. تو ان مسئلوں پر غور و فکر کرو. ہمیں اس فتنے کے دور میں علماء سے جڑ کر رہنا ہے. علماء سے نہیں جڑو گے تو صحابہ کی گستاخی کرو گے.